اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا میزبان راکی خان آپ کی خدمت میں آج ایک بار پھر سے ہماری ماہ رمضان کی جو خصوصی ٹرانسمیشن آپ لائکا ریڈیو اور لائکا گولڈ پر سماعت فرماتے ہیں، طارق حلال والوں کے تعاون سے اسی توسط سے ہم آپ کے لیے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر بھی باقاعدگی کے ساتھ جو ہفتہ وار پروگرام لے کر آ رہے ہیں۔ ہم نے پہلا پروگرام آپ کے ساتھ پہلے عشرے رحمت پر کیا، دوسرا پروگرام ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ مغفرت کے عشرے پہ کیا، اور آج حسب وعدہ جیسے آپ کے ساتھ ہم نے کہا تھا کہ ہم آپ کو 19ویں رمضان المبارک پر اعتکاف اور تیسرے عشرے کے حوالے سے بھی آپ کے ساتھ بات چیت کریں گے، اور یہ سلسلہ جو ہے ہمارا ویڈیوز کا جاری و ساری رہے گا شوال کے چاند نظر آنے تک، جب تک ماہ رمضان آپ کے ساتھ موجود ہے۔ اور ہماری یہ جو ٹیم کی پوری کوشش اور کاوش ہے، اس کو ہم اسی طریقے سے لے کر آپ کے ساتھ آگے چلتے رہیں گے، بڑھتے رہیں گے ماشاء اللہ۔ تمام مومنوں کو ایک بات یہاں پر میں بتاتا چلوں جو بہت زیادہ ضروری ہے آپ تمام لوگوں کے لیے سننا جاننا، کہ آپ ہمارے لائکا ریڈیو کے یوٹیوب چینل کو جوائن کریں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ بیل آئیکن کو بھی کلک کریں کہ جتنی بھی ہماری نئی ویڈیوز ہیں یا ہماری ٹیم کی آؤٹ ڈور پروڈکشنز ہیں یا انڈور ایکٹیویٹیز ہیں، اس سے آپ لوگ آگاہ رہ سکیں۔ پروگرام کے آغاز میں حسب معمول ایک دفعہ پھر سے طارق حلال والوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جنہوں نے نہ صرف پانچوں وقت کی اذانیں بلکہ وقت سحر وقت افطار ہمیشہ ہمارے ساتھ ایک طویل عرصے سے تمام سننے والوں تک یہ پروگرام اسپیشل پہنچا رہے ہیں۔ میں ان کا بہت شکر گزار ہوں اور ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے کام میں برکت پیدا کرے، فضیلت پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس صدقہ جاریہ کا اجر بھی ضرور عطا کرے۔ ان کا پیغام ہے اس سال خاص طور پر آپ تمام لوگوں کے لیے کہ ان کی جو ڈیلیورو ایپ ہے اب، جو کہ ڈیلیور کرتی ہے گھروں پر فریش فوڈ، اسی طریقے سے اب فریش حلال میٹ جو ہے ان کا ڈیلیور آپ کروا سکتے ہیں ڈیلیورو ایپ سے، اور سینسبریز اور ان کی اپنی بیشتر برانچز پر فریش حلال میٹ مہیا ہے، اور آپ ان کی ویب سائٹ طارقحلال.com کو وزٹ کیجئے، اور مزید جو ان کے فلیور یا میرینیٹڈ فریش حلال میٹ کے آپشنز ہیں ان کو بھی ضرور آزمائیں۔ اسپیشل ماہ رمضان میں ان کی جو ڈیٹس ہیں، کھجوریں ہیں وہ، اور ان کی جو سٹورز ہیں ان پر زبردست رمضان آفرز ہیں جن کا آپ پوری طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ عموماً ساتھیو، آج ہمارا پروگرام کا اصل مقصد جو ہے وہ تیسرا اور آخری عشرہ ہے ماہ رمضان کا، جو کہ دراصل 20ویں روزے کی افطار کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے اور شوال کے چاند تک یہ عشرہ موجود رہتا ہے۔ آپ کو ہم نے پہلے بتایا کہ پہلے عشرے کا نام جو ہے وہ رحمت ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے اس کا رحم اس کا کرم مانگتے ہیں اس کی ذات سے کہ وہ آپ کے اوپر بلیسنگز دے۔ دوسرا عشرہ جو ہے وہ آپ کا مغفرت کا ہے، یعنی کہ یو آسک فار فارگیونیس، جو کہ آپ سے ماضی میں جانے میں انجانے میں دانستہ غیر دانستہ آپ سے گناہ ہو گئے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان گناہوں کی آپ کو معافی عطا کرے۔ اور اسی طریقے سے جو تیسرا عشرہ ہے وہ نون ہے کہ آخرت سے نجات۔ آخرت سے نجات کیا ہے؟ قبر کے اندر نور، آخرت سے نجات عذاب سے بچنا، اور جنت کے دروازوں کو اپنے لیے کھولنا، اپنے لیے معافی مانگنا، اپنے آپ کو اللہ کے ان پسندیدہ لوگوں کے اندر شامل کرنا عبادات کے ساتھ کہ اے میرے پروردگار، اگر تو رحم کر سکتا ہے، اگر تو معافی دے سکتا ہے تو تو ہماری آخرت کو بھی سنوار دے۔ ہماری آخرت کے جو لمحات ہیں جس کا تو نے ذکر قرآن مجید میں کیا ہے کہ میں نے اپنے لوگوں کے لیے وہ جگہ بنا کے رکھی ہے جس کا نہ وہ کبھی تصور کر سکتے ہیں، نہ کبھی انہوں نے دیکھی ہوگی، نہ کبھی اس کے بارے میں انہوں نے کبھی سنا ہوگا، اور وہ ایسا منظر ہوگا جو کہ کوئی اس کی عکاسی بھی نہیں کر سکتا۔ تو جہاں جنت کی اتنی تعریفیں سنی ہیں، تو اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے اور سنوارنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے آگے ہمیشہ اسی طرح دعا گو رہیں گے۔ آج پروگرام میں دو حصوں پہ بات کروں گا، مخصوص ٹائم ہوتا ہے تو آپ کو بتا چلوں، پہلا حصہ یہ ہوگا کہ 20ویں رمضان المبارک کی افطار، وقت افطار کے بعد جو آپ کے پاس ٹائم شروع ہوگا، اس سے پہلے پہلے جو عصر سے لے کے مغرب تک کا ٹائم ہے، یعنی کہ 20ویں افطار کی بھی آخری جو افطاری ہے، وہ آپ کو، اگر آپ نے اس سال اعتکاف کا سوچا ہے، آپ اعتکاف بیٹھنا چاہتے ہیں، آیا آپ اپنی مساجد میں جا کے بیٹھنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہاں یو کے میں، برطانیہ میں بھی ہر مسجد جو ہے وہ لوگوں کے اعتکاف کے لیے بندوبست کرتی ہے، اور اگر آپ اس میں جا کے بیٹھنا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی کچھ بات کریں گے۔ اگر آپ خواتین ہیں، ہاؤس وائفز ہیں، یا اس طرح آپ کے گھر میں ماحول ہے یا ارینجمنٹ ہے کہ آپ گھر میں اعتکاف کر سکتی ہیں، تو آپ کو اس کے بارے میں بھی کچھ بیسک چیزیں جو ہے وہ ہم بتائیں گے۔ اور جو پروگرام کا دوسرا حصہ ہوگا یہ مخصوص ٹائم کے دوران، اس میں ہم آپ کو طاق راتوں کی فضیلت کے بارے میں بھی ضرور بتائیں گے۔ دونوں ہی بڑے اہم ٹاپک ہیں۔ پہلے اعتکاف کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اعتکاف کے لغوی معنی ہیں، بیسک معنی ہیں پھیر لینا، اپنے آپ کو بدل لینا۔ دیکھیے، میں اپنی عام زندگی کے اندر
معमूल में जो कुछ भी करता हूँ, मेरी नौकरी है, मेरा काम है, इसी तरीके से आपकी भी कोई नौकरी होगी, काम होगा, एक रूटीन होगी। अगर एक औरत की रूटीन के बारे में बात करें तो वो उठती होगी सुबह, सहूर बना के बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना, फिर उसके बाद जो है दिन भर घर की सफाई करना, घर का ख्याल करना, फिर शाम को इफ्तार के लिए बंदोबस्त करना। माह रमज़ान की रूटीन की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा भी अगर ज़िंदगी के अंदर कोई उनका मामूल है रमज़ान के अलावा, तो उसमें भी उनका होगा बच्चों को सुबह तैयार करना, नाश्ता बनाना, फिर दोपहर बच्चों को लेकर आना, उनके लिए लंच के अरेंजमेंट्स करने, फिर डिनर के अरेंजमेंट्स करने, फिर घर का भी ख्याल करना, खावंद की खिदमत भी करना, रिश्तेदारों को भी देखना। इसी तरीके से मर्द हज़रात दुनियावी ज़िंदगी में अगर वो पेशेवर हैं, काम करते हैं, तो उनका एक मखसूस वक़्त होगा काम पे जाने का, अपनी नमाज़ों को अदा करने का, अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने का, मखसूस वक़्त अपनी बेगम को देने का, मखसूस वक़्त अपने बच्चों को देने का, मखसूस वक़्त अपने दोस्तों को, अहबाब को, कम्युनिटी को, हमसायों को और माशरती मामलात में टाइम निकालना होगा। इत्तिकाफ़ पहली बात तो ये क्लियर कर लीजिए कि इत्तिकाफ़ सिर्फ़ माह रमज़ान में नहीं बैठा जाता। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कुल मिलाकर 11 रमज़ानुल मुबारक आए। मुतअद्दिद किताबें 9 कहती हैं लेकिन ऐसा नहीं है। बा 11 मर्तबा रमज़ान जो है वो आया। एक दफ़ा जब ग़ज़वा बदर जारी थी, उस वक़्त आप इत्तिकाफ़ नहीं बैठे। आपने माह रमज़ान के बाद शव्वाल के ईद के दिन निकाल के फिर आप इत्तिकाफ़ बैठे। इसी तरीके से आप माह रमज़ान में एक दफ़ा 20 दिन इत्तिकाफ़ बैठे, फिर एक दफ़ा आप शाबान के महीने के अंदर जो है वो 10 दिन इत्तिकाफ़ बैठे। फिर आपको मालूम था कि रमज़ान में जो है वो आप जब फ़तह मक्का का सिलसिला जारी था, तो आप उस वक़्त वहाँ पे बिज़ी होंगे और आपको हालात नज़र आ रहे थे इसलिए आपने शाबान में ही जो है वो इत्तिकाफ़ कर लिया था। इत्तिकाफ़ के लिए साल का कोई भी हिस्सा मखसूस नहीं अनलेस के उस दिन ईद या जो ईदैन है हमारी वो ना आती हों। ईद के दिन जो है ना आप रोज़ा रख सकते हैं, ना आप इत्तिकाफ़ बैठ सकते हैं। इसके अलावा पूरा साल आप रोज़ा भी रख सकते हैं, इत्तिकाफ़ भी रख सकते हैं, जो कि नफ़ली इबादतें हैं। क्योंकि ये नफ़ली बातें, ये फ़र्ज़ इबादतें नहीं हैं। लेकिन इनका जो सवाब है, वो बहुत गहरा है। अब जैसे मैंने आपको लग़वी मायने बताए कि इत्तिकाफ़ का मतलब है अपने आप को फेर लेना। अपनी आम रूटीन की लाइफ़ को चेंज करके टोटली डेडिकेटेड हो जाना अल्लाह ताला और अल्लाह ताला की खुशनुदी और इबादत की जानिब। हर वक़्त नफ़ल अदा करना, हर वक़्त कुरान पढ़ना, दुनियावी ज़िंदगी से कता ताल्लुक हो जाना, दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है, बाहर मौसम कैसा है, बच्चों ने खाना खाया है कि नहीं खाया, ख़ामंद आए हैं कि नहीं आए, जो है और मामलात जो हैं हमसायों में किसकी तबीयत दुरुस्त है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, आपका इससे फिर कोई ताल्लुक नहीं है। इत्तिकाफ़ का मतलब है दुनिया से कट के सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला के साथ अपने आप को राग़िब करना, अल्लाह ताला के साथ अपने आप को जोड़ लेना, कनेक्शन बना लेना और दिन-रात इबादत करना और अल्लाह ताला की खुशनुदी को हासिल करना। यानी इतनी इबादत करना कि अल्लाह ताला खुश हो जाएँ, इस शख़्स ने अपनी ज़िंदगी की हर चीज़ को बदल दिया है, हर चीज़ से फेर के अपने आप को इत्तिकाफ़ करके ये मेरी नियत में मुझे खुश करने के लिए मेरी इबादत में बैठा है। ख़वातीन अगर घर में इत्तिकाफ़ कर रही हैं, तो घर का एक ऐसा मख़सूस कमरा, जिसके अंदर लोग सिर्फ़ आपको सहूर और इफ्तार का खाना दरवाज़ा खटखटा के आपके दरवाज़े के बाहर रख दें, आप उठा के खा लें। आप उनसे भी कोई बात करने के लिए नहीं है कि आप उनको रिक्वेस्ट करें कि भई मेरी बहन आज मुझे पकोड़े बना के दे देना, आज मुझे ये वाला खाना दे देना, सहरी में मुझे ये दे देना। ऐसा भी आपको इजाज़त नहीं है इत्तिकाफ़ में। फिर आपको उस कमरे से बाहर अगर उस कमरे के साथ जो है आपका हाजत की जगह है, टॉयलेट्स हैं, वॉशरूम्स हैं, तो कोशिश करें उस कमरे में इत्तिकाफ़ करें। और अगर कहीं बाहर है और आपके घर की लोकेशन ऐसी है कि किसी भी कमरे के साथ मुंसलिक एन सुइट नहीं है, तो फिर बड़े ही अपने आप को पर्दे में रखकर बगैर किसी बच्चे से बात किए, बगैर किसी बड़े से बात किए आप जो है फ़ौरन जो है अपनी जो भी हाजत है उसको पूरा करके वापस अपने कमरे में आके इत्तिकाफ़ को जारी रखें। एक और कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे बताता चलूँ, ये घर का बता रहा हूँ। इत्तिकाफ़ पूरे 10 दिन का नहीं होता। ये एक ट्रेंड बन गया है कि आखिरी 10 दिनों में लोग बैठते हैं। इत्तिकाफ़ आप 1 घंटे का कर सकते हैं, 2 घंटे का कर सकते हैं, 3 घंटे का कर सकते हैं, नमाज़ से नमाज़ का कर सकते हैं, सुबह से शाम का कर सकते हैं, सहूर से इफ्तार का कर सकते हैं, इफ्तार से सहूर का कर सकते हैं। यानी कोई भी लम्हा जब आप नियत करें, उस वक़्त अपने आप को फेर लें और दुनिया से कता ताल्लुक होकर इबादत में मशगूल रहें। मर्द हज़रात की बात करें तो मसाजिद में मर्द हज़रात जाके इत्तिकाफ़ करते हैं। बिल्कुल कतई इजाज़त नहीं कि आप अपने मोबाइल फ़ोन साथ ले जाएँ, आप वहाँ पर इंटरनेट सर्च करें, आप यूट्यूब देखें, आप म हमारे प्रोग्राम्स को सुनें, सारी चीज़ें करें, फिर आपको इजाज़त नहीं है। अगर आपको इस्लामी दीन से कोई चीज़ रखनी है, तो फिर आपको उस चारदीवारी, उस हुजरे में, उस चादर के अंदर अपने बिस्तर के पास सफाई, पाकीज़गी का ख़्याल रखते हुए कुरान मजीद की तिलावत करनी है, इबादत करने हैं, नफ़ल अदा करने हैं, फ़र्ज़ अदा करने हैं, नमाज़ तस्बीह पढ़नी है
اور یا پھر اللہ تعالیٰ کے تعلیم کو پوری طرح سے سمجھنا ہے. یہ دراصل مردوں کا اعتکاف ہے. شوال کے چاند پہ آپ کا اعتکاف ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ شوال کی چاند نظر آنے کے بعد عید شاہ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، اور تب آپ کو اعتکاف مجبوراً جو ہے وہ ختم کرنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ کا اعتکاف اس وقت قبول نہیں ہے کہ آپ دنیا سے پھیر کے اللہ کی طرف سے جو عید کا تحفہ ہے، عید الفطر کا، اس کو آپ جو ہے نہ منا سکیں. یہ تو ایک بات ہو گئی. دوسری چیز آپ کو یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ اعتکاف کے اندر کسی بھی مرد کو دنیاوی کسی بھی تعلق، کسی بھی انٹرسٹ، وہ سیاسی ہو، معاشرتی ہو، حالات حاضرہ ہو، کچھ بھی ہو، ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کے اندر اپنا انٹرسٹ شو کریں. دوسری جانب اب میں بتا رہا ہوں پروگرام کا دوسرا حصہ جو کہ طاق راتوں سے ریلیٹڈ ہے. کون نہیں جانتا ماہ رمضان ہو، آخری اشرہ ہو اور طاق راتوں کا ذکر نہ ہو. 21، 23، 25، 27، 29، 21، 23، 25، 27، 29، یہ وہ طاق راتیں ہیں جن میں آپ کو روح اور ملائکہ کو زمین پہ اتارا جاتا ہے اور آپ کو شب قدر کو تلاش کرنا ہے. مومنو ساتھیو، شب قدر تمام راتوں سے افضل ہے، تمام مہینوں سے افضل ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح و ملائکہ کو زمین پہ اتارا جاتا ہے، اور سورہ قدر کی تلاوت و ترجمہ اس کا بہترین ٹرانسلیشن ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ 27ویں شاید شب قدر ہے. اس کانسیپٹ سے باہر آئیے. باقاعدہ طور پر بتا دیا گیا ہے کہ 21، 23، 25، 27، 29 میں سے کوئی بھی رات، بلکہ معذرت چاہتا ہوں، بلکہ بہت سی جگہوں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ آخری 10 کے 10 دنوں میں جو ہے وہ آپ شب قدر کو تلاش کریں. وہ کسی بھی لمحے میں چھپی ہے. ایک عام فعل ہے کہ طاق راتیں، اب دیکھیے بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ ایک دن بعد روزہ شروع ہوا. جس دن آپ کی طاق رات ہے ان کی جفت ہے، یعنی جس دن آپ کی آڈ ہے اس دن ان کی ایون ہے، ایون نائٹ ہے. آپ 21واں روزہ رکھ رہے ہیں، وہ 20واں رکھ رہے ہیں. آپ 23واں روزہ رکھ رہے ہیں، وہ 22واں روزہ رکھ رہے ہیں. آپ 25واں روزہ رکھ رہے ہیں، وہ 24واں روزہ رکھ رہے ہیں. اور یہ سلسلہ ایسے چلتا ہے. اس لیے آخری 10 راتوں میں اگر اپنے آپ کو پوری طرح راغب کریں گے، اللہ تعالیٰ کا یہ جو مقدس مہینہ ہمیں ملا ہے، اس میں جو عبادات ہیں، ان کو پوری طریقے سے، جو کہتے ہیں نا آئسنگ آن دا کیک، کیک بن جاتا ہے لیکن اس کے اوپر جب تک سٹارز یا کریم یا ڈیزائن نہ بنایا جائے تو اچھا خوبصورت نہیں لگتا. تو دین اسلام کے اندر یہ آئسنگ آن دا کیک ہے آپ کی عبادت، کہ آپ نے پورے مہینے میں پہلے 20 دن میں اپنے فرض ادا کیے، روزے رکھے، عبادت کی، اور اب آپ لوگ جو ہیں وہ خاص طور پر جو ہے وہ آخری اشرے کو اتنا بیوٹیفلی الوداع کہہ رہے ہیں، اتنی زیادہ محنت کر رہے ہیں کہ آپ کو شب قدر بھی تلاش کرنی ہے، آپ کو اعتکاف بھی کرنا ہے، آپ کو اس چیز کا غم اور ملال بھی ہے کہ رمضان آپ کی زندگی سے ایک دفعہ پھر آ کے جا رہا ہے. پھر آپ نے یہ بھی دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت زندگی دے کہ آپ کو آئندہ آنے والے سالوں میں اعتکاف ملے، آپ کی عبادت جو ہے وہ بلند ہو، آپ کے ارادے بلند ہوں، آپ کی زندگی عظیم ہو. اور یہ تمام چیزیں اللہ کی خوشنودی کے لیے بہترین ہے. بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا ہمارے آج کے اسپیشل یوٹیوب کے چینل کو دیکھنے کا. پھر بتاتا چلوں کہ رمضان اسپیشل کے شوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے لائکا ریڈیو کے یوٹیوب چینل کو جوائن کیجیے، سبسکرائب کیجیے، بیل آئکن کو کلک کیجیے. اسی کے ساتھ ساتھ ہماری ویب سائٹ laikaradio.com کو وزٹ کیجیے. نئی ویب سائٹ ہے، بے شمار آرکائیوز میں شو، پرانے شو جو مس کر چکے ہیں آپ میرے، وہ بھی سننے کو ملیں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ مزید اپڈیٹ آپ کے پاس آتی رہیں گی. اور آپ کو بتاتے چلوں جو ہمارا اگلا پروگرام ہوگا وہ شوال کے چاند سے ریلیٹڈ ہوگا. پورے ماہ رمضان کا کلیکٹیو ایک پروگرام ہوگا، اور پھر ہم عید والے دن بھی کوشش کریں گے یوٹیوب پہ بھی آپ سے رابطہ ضرور بنائیں. اور دوستوں ساتھیوں، جاتے جاتے بس اتنا ہی کہنا چاہیں گے، طارق حلال والوں کے ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں جنہوں نے خاص طور پر ہمارے ساتھ تعاون پیش کیا. آپ ہماری سکرینز پر آلریڈی ہماری ٹیمپلیٹ دیکھ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ایپ کو بھی ڈاؤن لوڈ کیجئے، اس کے ذریعے بھی آپ ہماری ٹرانسمیشن سن سکتے ہیں. اجازت دیجیے اپنے میزبان راکی خان کو. انشاءاللہ تعالی زندگی ساتھ رہی تو عنقریب آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے لائکا ریڈیو، لائکا گولڈ پر آپ ہمارے پروگرام وقت سحر، وقت افطار ہر روز آدھے گھنٹے کے لیے افطار سے پہلے اور سحور سے پہلے سماعت فرمائیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ.